وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 19، 23، 48 درس کا نمبر ہے، حصہ دوم. آج کا موضوع: کیا ہم نے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 29. وقال الذین کفروا، اور کافر کہیں گے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اے ہمارے رب، ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں میں سے، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیں تاکہ وہ بہت ذلیل ہوں. سامعین کرام، عزت اور ذلت، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، عزت اور ذلت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. اصل عزت اور ذلت دراصل روز قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون ذلیل ہے اور کون عزت والا ہے. دنیا میں بھی مومن اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے، اور جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہیں، عزت والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہیں. ویسے تو مطلب آپس کی بات ہے کہ ہم نے ذلت اور عزت کا معیار جو ہے وہ دنیا کو بنا لیا ہے. یہاں جو کنگلا ہے آپ کی نظر میں، وہ آپ کی نظر میں ذلیل ہے. یہ میں آج کی بات کروں، 2022 کی بات کروں. کنگلا جانتے ہیں نا، جس کے پاس پیسے نہ ہو اور جو محتاج ہو، پیسے نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کنگلا ہے، تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے. دنیا میں عزت دنیا والوں کی ہوتی ہے عام طور پہ، جبکہ حقیقی معزز جو ہے اللہ کی نظر میں اللہ والے ہوتے ہیں.
تقوی والے ہوتے ہیں. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اچھا بہرحال میں لیکون من الاسفلین کی بات تاکہ وہ بہت ذلیل ہوں. دیکھیں یہ عزت اور ذلت کا فیصلہ آخرت میں، ہم دنیا میں کر لیتے ہیں. ذلیل کون ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کی بات کو رد کر دے، اس کی دعوت کو جھٹلائے اپنے عمل سے. آج مسلمان من حیث الامت ذلیل ہے اور خوار ہے حقیقت میں. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے راستے سے یہ ہٹ گیا ہے یا بھٹک گیا ہے. اس نے باطل دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے اور یہ ذلیلوں میں سے ہو گیا ہے. اور یہ ذلیل کے الفاظ جو ہیں دنیا میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو منکرین حق ہے یہ ذلیل ہیں آج بھی، چاہے وہ آپ کی نظر میں معزز ہوں، پیسے والے ہوں. ہماری نظر کی تو بات الگ ہے، لیکن یہ ذلیل اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات کا بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ابھی 28 نمبر آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر آپ نے اللہ کے رسول کی دعوت کو سنا، سمجھا اور قبول کر لیا اور اس راستے پر چلے جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اپنی زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف کر دی اور تمام صلاحیتیں آپ نے اللہ کے لیے اللہ کے سپرد کر دی اور اللہ کی مرضی سے دنیا میں زندگی گزارنے لگے، آپ عزت والے ہیں اللہ کے نزدیک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اگر آپ نے اس کے برعکس کیا، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو نہ سنا نہ سمجھا، اور اگر سمجھ گیا تو قبول نہ کیا اور اللہ کو منزل نہ بنایا، دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، اللہ کی محبت کو آپ نے بھلا دیا اور دنیا کی محبت سے اپنے دل کو آباد کر لیا، آپ ذلیل ہیں. آپ ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے. اذلین، یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ہیں. تو ایک بات تو یہاں یعنی مضمون کے حساب سے میں آپ کو کہوں، لیکون من الاسفلین، یہ جو آیت ہے یہ تو ہم لوگ برائے نام طور پہ کہیں گے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الانس والجن نجعلہم تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین. یہ تو برائے نام طور پہ کہیں گے، اصل میں تو ہم نے اپنے آپ کو خود ذلیل کر لیا ہے. اللہ کے پیغمبر کی دعوت سے منہ موڑ لیا ہے اور اس کو لبیک کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دنیا کو ہم نے اپنا مدعا بنا لیا ہے اور تو ہم یہاں بھی ذلیل ہیں اور وہاں بھی ذلیل ہوں گے. جہنم میں تو سب خوار اور ذلیل ہو رہے ہوں گے، یہ جنہوں نے بھی حق کو جھٹلایا. بِأَنَّهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. دیکھیں میں قرآن کے مفہوم سے ہٹنا نہیں چاہتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یعنی قرآن کی آیات کو محدود کر دیا ہے اور ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین، بہرحال یہ آیت میرے خیال سے اس پہ آپ سوچیں. میں آگے بڑھتا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ. اب جو گمراہ نہیں ہیں لوگ، جو گمراہ نہیں ہوئے اور جنہوں نے، اب یہ دیکھیں یہ یعنی اس کے جو متضاد لوگ ہیں یا مخالف لوگ ہیں اس رویے کے، یہاں تو ہم نے پڑھا کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. یہ تو ہمارے بارے میں ہے کہ یعنی منکرین حق کہتے ہیں کہ قرآن کو نہ سنو، اس میں خلل ڈالو تاکہ تم غالب ہو جاؤ. بہرحال تو ابھی تذکرہ ہو رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اس پہ بات کریں گے.
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں پر ہر وہ نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو تم طلب کرو گے، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بہت رحم فرمانے، بہت بڑے بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے۔ یہ آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام 32 اور 30، 32 اور 33، 3 آیات کا میں نے ترجمہ آپ کو پیش کیا ہے۔ دیکھیں جو پہلا لفظ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر جم گئے، مضبوطی سے قائم ہو گئے، استقامت۔ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے اور تمام دین کا خلاصہ ہے یہ، یعنی اس آیت کا صرف یہ جملہ ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا حضور مجھے بہت باتیں یاد نہیں رہتی، مجھے مختصر بات کریں کہ وہ میں یاد کر لوں اور اس پر قائم رہوں، اسی کے مطابق زندگی گزاروں۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو کہ میرا یقین ہے اللہ پر، اور پھر اس پر جم جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ دیکھیں آیت کا ترجمہ جب بھی ہم کرتے ہیں، ایک تو خرابی یہ ہے جس معاشرے کے سامنے میں یہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں، ہم نے ہر چیز کا یا تو صرف ظاہری مطلب لے لیا ہے، قرآن کی ہر اصطلاح جو ہے، اصطلاحات ہے قرآن کی، جیسے کہ عبادت ہے، جیسے کہ دین ہے، جیسے کہ تقوی ہے، وغیرہ وغیرہ، یا تو ہم نے اس کا مطلب غلط لیا ہے یا وہ محدود کر لیا ہے، بالکل محدود کر لیا ہے، اور بس یعنی یا تو مطلب غلط لیا ہے یا محدود کر لیا ہے۔ تو اسی طرح یہ ربنا اللہ، اس کا معنی ہم سمجھتے نہیں۔ میں جس معاشرے سے مخاطب ہوں وہاں دیکھیں دین کے، ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی بات ہے اس کے بارے میں ہم سمجھ سے کام نہیں لیتے، دین کی کسی بھی معاملے میں ہم سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، جبکہ جو مومن ہے وہ تو ہر معاملے میں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان پہ جب رحمان کی آیات تلاوت کی جائیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ تو ہم تو دیکھیں ہم اندھے بہرے نہیں ہیں، ہم آنکھوں والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں محدود کر دی ہیں دنیا تک، دنیا اور حاصل دنیا، بس آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ ایسی میں آپ کو کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، ہم ہیں خالص دنیا دار، یاد الہی سے ہمارا دل خالی ہے اور یاد دنیا سے ہمارا دل آباد ہے۔ اب ہماری باتوں میں اور اعمال میں سب مفاد پرستی رہ گئی۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجوایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزارے، اس کے ہر کام میں للہیت ہو۔ چونکہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا،
اور نتیجے میں اپنے آپ کو بھول گئے. اب ہماری زندگی، دیکھیں میں آرام سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کوئی جذبات وغیرہ نہیں ہے، ہماری زندگی صرف دنیا تک محدود ہے. آپ دیکھ لیں جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ صرف ظاہر پرستی میں، دین کے ظاہری جزیات میں اختلاف کر کے ایک دوسرے کو مشرک، کافر، بدعتی، گستاخ رسول قرار دے رہے. چند باتوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنا لی ہے اور قرآن کی تشریح اپنے مسلک، اپنے مکتب فکر کے حساب سے. اس دن میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ میں ایک درس گروپ میں شامل ہوں، تو وہاں کے جو خطیب صاحب ہیں وہ پنجاب کا علاقہ ہے. ہر روز، اب میں فرقے کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا، ان کا ایک خاص مکتب فکر ہے. تو سورہ نوح کی وہ کر رہے تھے، تشریح اور درس دے رہے تھے. اور وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ. بت پرست قوم تھی. اب وہ بت پرست انہوں نے ہمیں، یعنی ان لوگوں کو، اب یہ سورہ نوح کے تمام قوم کے جو ہے وہ قبر پرستی تک انہوں نے محدود کر لی کہ دیکھو یہ وہ اگر بتوں کو پوجا کرتے تھے، تم بھی تو قبر کی پوجا کرتے ہو. دیکھیں اختلافات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں مائنس ہوں نہ پلس ہوں، اور نہ اس قسم کے میں بحث میں حصہ لیتا ہوں. لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بس یہی قبر پرستی کی بات، یعنی وہ ساری صورت کو قبر پرستی تک محدود کر لیا. اب بت تو بہت ہیں، اگر یہ بت ہے آپ کی نظر میں تو بت تو پیسہ بھی ہے، بت تو دنیا کو بھی ہم نے بنا لیا ہے. تو آپ نے بس یہی قبر کو لے لیا، باقی بتوں کو تو آپ بات ہی نہیں کر رہے. ویسے ہی میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جو دینی طبقہ ہے وہ بھی محدود اپنے اپنے مکتب فکر کے حساب سے اپنے قرآن کی تشریحات جہاں بھی موقع ملتا ہے اپنی اڑاتے ہیں. بھارت میں اللہ کی عطا سے ربنا اللہ کی بات کر رہا تھا کہ اس کا معنی ہم نے سمجھا نہیں ہے، حالانکہ یہ سارا دین اسی میں ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ میں نے پھر حدیث کی آپ کو بات کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا ایک بات، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میرا اللہ پر یقین ہے اور پھر قائم ہو جاؤ. اس میں تھوڑا سا یہاں بھی ربنا اللہ ہے. اگر آپ دیکھیں عہد الست بھی اسی بات کے بارے میں، الست بربکم قالوا بلی. ساری ارواح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم میں سے ہر ایک نے یعنی پوچھا کہ بھئی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو ہم نے دیکھیں رب کا معنی کیا ہے، قرآن سے دیکھیں، قرآن سے پوچھیں. ہم تو دیکھیں پھر غور و فکر بھی نہیں کرتے نا، قرآن میں غور و فکر بھی نہیں کرتے. دیکھیں ایک آیت ہے قرآن میں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یعنی یہ ترجمہ بتاؤں کہ رب ایک جامع لفظ ہے. رب معبود بھی ہے، رب خالق بھی ہے اور رب معبود بھی ہے. یعنی معبود کا معنی، جو لا الہ کا معنی ہے وہ رب میں پوشیدہ ہے. اللہ کے سوا میں نے کسی کی نہیں مانی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ کلمہ طیبہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے تو اس میں یہ کلمہ پوشیدہ ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. اور اصل جو ہے وہ تو یہی ہے ہمارے بنیادی کہ ہم نے اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہے. تو یہاں پہ ربنا اللہ، تو وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ قرآن کی آیت جو ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. تو ایک نو مسلم تھے یہودی، عدی، حاتم طائی کے بیٹے تھے عدی شاید.
تو انہوں نے وہ آئے حضور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کے پاس آئے، حضور قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے اہل کتاب نے اپنے علماء اور مشائخ کو، پیروں کو اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے، تو ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، ہم تو ان کو رب نہیں کہتے۔ اب یہاں تھوڑی توجہ دیں، دیکھیں میں قرآن ہی سے آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو، جب تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ رب والے، احبار اور رہبان کا یہ معنی ہے رب والے، اگر تمہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو تم ان کا حکم بلا حجت، بلا چون و چرا مان لیتے ہو کہ نہیں؟ یعنی تم اس پر پھر غور نہیں کرتے کہ یہ قرآن کے حق میں ہے یا خلاف ہے، اور تم من بعین ان کا کہنا مان لیتے کہ ہمارا ربی جو ہے یا ہمارا عالم یہ کہہ رہے بس اب مانیں گے ہم، ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسا تو ہے کہ ہم بلا چون و چرا ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں جو بھی وہ بات کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہی تو رب بنانا ہے نا، یہی تو رب ہے کہ آپ کسی کی بات جو ہے بلا حجت اور بلا چون و چرا مان لو، تو یہی تو رب بنانا ہے۔ تو قرآن میں تو اسی لیے مطلب اب قرآن کی جو آیت ہے، پھر میں ترجمہ بتاتا ہوں، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار علماء اور مشائخ رب والے جو ہیں ان کو اللہ کے سوا رب تسلیم کر لیا۔ دیکھیں دین کی بنیاد ایک ہے کہ رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، معبود ایک ہے، رب ایک ہے، معبود ایک ہے، محبوب ایک ہے، مقصود ایک ہے، مطلوب ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ آپ اللہ کو رب تسلیم کر لیں، یعنی اللہ کو آپ معبود تسلیم کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ دیکھیں الہ تو ایک محدود مطلب ہے، لیکن یہ رب میں بہت سے اس میں مفاہیم پوشیدہ ہیں، تو رب زیادہ مطلب وسعت رکھتا ہے اور معنی خیز ہے زیادہ، تو اس میں الہ کے معنی بھی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کی کامیابی کو اس میں یعنی اس شرط یہ لگا دی ہے کہ تم ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم یہ ہے کہ میرے حکم کے سوا کسی کی بھی بات تم نے نہیں مانی۔ دیکھیں زندگی مختصر ہے اور ایک مقصد کے لیے ہے، اور یہ مقصد آپ کو تب حاصل ہوگا کہ جب یہ زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کے حکم کے تحت گزاریں۔ بے آیاتنا یجحدون بھی پڑھا ہے نا ہم نے آیت نمبر 28، بے انہم یعنی انکار، کہ وہ میرے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ یہ معنی سمجھے ذرا، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھتا نہیں ہے، مدتوں گزر گئی ہیں لیکن یہ معنی ہماری سمجھ میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ بنیاد ہے۔ اب یہاں جو آیت آ رہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب پر آپ نے یقین، ربنا اللہ، دیکھیں یہ ایک دعویٰ ہے لیکن پھر آپ کے لیے پھر اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں 5 لاکھ روپے ہیں اور آپ نے کوئی سودا کر لیا، کوئی ڈیل کی ہے، وہاں سے آپ کو 5 لاکھ کا منافع حاصل ہوا ہے، وہ آپ کے ہیں، آپ کی جیب میں ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یہ 5 لاکھ، یہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، یہ میرے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جیب میں 5 لاکھ روپے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ دعوے کا ثبوت بھی ہے کہ بھئی میری تنخواہ ہے، یہ میں نے یہ سودا طے کیا ہے، اس سے مجھے ملے۔ تو ثبوت، دعویٰ بغیر ثبوت کے نہیں مانا جائے گا۔ ایک عام بات ہے، آپ کہیں میں نے یہ گھر میرا ہے،
تو آپ کے پاس کوئی کاغذات ہیں، کوئی رجسٹری ہے، کوئی انتقال ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے؟ ویسے تو وہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ دلیل کے ساتھ۔ اب یہ رب اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کے پیچھے آپ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ ہی میری ضروریات پوری کر رہا ہے، لہٰذا اب وہ میرا رب ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، اور میں اسی کا کہنا مانوں گا یا مانوں گی۔ تو جب آپ ایسا کر لیتے ہیں، یعنی اللہ کو رب مان لیتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کا ثبوت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دعوے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے تو پیسے کو اپنا رب مان لیا ہے، پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے، لہٰذا یعنی ہمارا یہ خیال ہے، باطل خیال ہے کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم پیسے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ کیا ہے، یا تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں یا دھات کے سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، نہ پیسہ آپ کا رب ہے، یعنی آپ کا خالق بھی نہیں ہے، اور آپ کی ضروریات بھی نہیں پوری کر رہا، یعنی حقیقی طور پہ، اور اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ پیسہ ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے، علاج نہیں ہو سکتا اس کا، مثال کے طور پہ اس کا۔ تو یہ ساری طاقت کا مالک تو اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ کے حکم کی پاسداری جو ہے اس میں ہماری کامیابی ہے۔ تو رب حقیقی جو ہے، دیکھیں اللہ کو رب مان لینا، یہ یعنی آپ کی کامیابی کی دلیل بن جائے گی۔ اور اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے کہ ہم نے تو اللہ کو رب تسلیم کرنے سے زبانی طور پہ ہے، تو اگر آپ کہہ دیں تو ہیں، لیکن آپ تو اللہ کو رب نہیں مانتے، آپ کا سر تو غیر کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، آپ تو اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، اور ظاہری جو بھی ہے حالات ہیں اس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات پہ سوچیں، بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔